دیا، ہمیں آنکھوں کو روشنی ملی مگر آپ کی وجہ سے ملی۔ آپ نہ ہوتے روشنی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے سماعتیں نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے کان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے فیضان بھائی کی شادی میں ذکر رسول کہاں سے ہوتا؟ پتا چلا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، ذکر ہو رہا ہے، آنکھیں ہیں، ذکر رسول ہو رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، زبان میں تاثیر ہے، مصطفیٰ موجود ہے، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں چل رہا ہوں، مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں بول رہا ہوں، مصطفیٰ آپ موجود ہے، میری گفتگو میں نبی ہے، میری زندگی میں نبی ہے، میری بندگی میں نبی ہے، میرے کردار میں نبی ہے، میرے اخلاق میں نبی ہے، میری رفعت میں نبی ہے، میری عزت میں نبی ہے، میری شان میں نبی ہے، میرے مقالات میں نبی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ نے بتایا، زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے دیا، بندگی کرنے کا طریقہ آپ نے دیا۔ یا رسول اللہ، یہاں تک محدود نہیں، پروردگار کے حبیب آنکھ کہاں سے ہوتی؟ آپ نہ ہوتے، باتیں کہاں سے ہوتی؟ آپ نہ ہوتے، چشمان غزالہ کہاں سے ہوتی؟ آپ نہ ہوتے، مصطفیٰ آپ ہیں، سب کچھ عطا کیا، یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے آپ کا محبوب بنا دیا، آپ کا امتی بنا دیا، آپ کا غلام بنا دیا، اور یہاں تک محدود نہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں مانتے ہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں جانتے ہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، مصطفیٰ ہم زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے قدموں سے ملا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پروردگار نے آپ کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے تمہاری نیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں، حضرت میں جانتا ہوں یہ سب باوقار علماء کرام ہیں، ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مطابق آپ خیال رکھیں، توجہ دیں۔ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ بولا، جب ہم یہی بول رہے ہیں کہ آگے بیٹھ جاؤ تو آنے کے لیے تیار نہیں تو عمل کیا خاک کریں گے ہم، ٹھیک ہے نہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے مطابق اگلی بات نکاح کا۔ اچھا اتنی محفل سنی آپ نے سنا کہ نکاح کا مسئلہ کیا ہے، نکاح کی حقیقت کیا ہے، نکاح میں ہونا کیا چاہیے، نہیں نا ابھی تک، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، تھوڑی سی دیر آپ بیٹھے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے سامنے پہاڑ دیکھا مفتی صاحب، تو اس نے سوچا کاش یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالی مجھے دے دیتا اور آٹا بنا کر دیتا۔ نیت دیکھیے، تو میں روٹیاں بنا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا، غریبوں کو کھلا دیتا۔ قسم خدا کی اس دور کے نبی کے بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے حضور آپ جا کر اپنی امتی کو پیغام دے دو، اس نے جو تمنا کی وہ پہاڑ ابھی سونے کا نہیں بنا اور نہ ہی آٹا بنا ہے، مگر اس کی نیت کی وجہ سے اللہ نے اسے قبول فرما لیا اور صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور آپ جو بیٹھے ہیں میں مانتا ہوں یہ اتنی وقت رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، آپ نے وقت دیا، یقین جانے میں کچھ نہیں دے سکتا مگر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ضرور مل جائے گا، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کو مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی کی محفل میں جب کوئی بیٹھتا ہے نا آقا کا ذکر کرتا ہے تو میرے نبی بہت جلدی بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ لمحے بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گھوڑے جہاد کرنے میں جو عطا کیا ہو اس پر اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ذکر میں ایک ساتھ بیٹھنے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی۔ ایک زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا نے فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں نے کہا تھا چائے محبت رسول پلائی جائے گی، اب تھوڑی دیر 10 منٹ چاہیں، مگر میں ہی نہیں کہتا ذکر پوری رات کرو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں صدقہ کرو، رات کی تاریکی میں صدقہ کرو، صدقہ۔ یہ میرے آقا رات کی تاریکی میں سمجھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے لیے وقت جب قریب آیا تو تمام صحابہ سو گئے کچھ دیر کے لیے، مگر وہ صحابہ تدبیر کرنے لگے کہ نبی نے کہا صدقہ کروں، کیا کروں، کچھ تو ہے ہی نہیں پاس۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو کہا اس نے کہ جس نے میرا دل دکھایا میں نے اسے ہی معاف کر دیا۔
تو نبی نماز فجر میں آئے تو تمام نبی کو دیکھ رہے، مگر مصطفیٰ کی نگاہ اس صحابی کو دیکھ رہی ہے، اور آقا قریب آ کر کہتے ہیں دیکھیے، اور یہاں بیٹھنا بھی صدقہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو نے ایسا کون سا صدقہ کر دیا کہ آسمانوں پر فرشتے تیرے نام کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی محفل، یہاں بیٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا نبی کے لیے محترم حضرات بہت بڑی بات ہے۔ خیر، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بس اسی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں، محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تمام پر اپنا کرم فرمائے، مولا تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے کہ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، لہکتے بولے ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر کے مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، اور کہا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ فیضان بھائی کی شادی ہے نا، انہوں نے محبت رسول کی محفل سجائی ہے نا، قسم خدا کی آج کا انسان رقص اور سرور کی محفل سجاتا ہے، ڈھول تاشوں کی محفل کو سجا لیتا ہے، مگر میرے فیضان بھائی نے یہ پیغام دے دیا، مصطفیٰ کی میں سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور آقا کریم نے ہمیں طریقہ دیا کہ خوشی ملے تو لوگوں مجھے یاد کیا کرو، غم ملے تب بھی نبی کو یاد کیا کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں مردہ ہے تو قرآن کی یاد آ جائے، اور گھر میں مردہ نہیں شادی ہے تو تمہیں ڈھول تاشوں کی یاد آ جائے، تمہیں خوشی ملے تو مصطفیٰ اگر یاد آئے نا تو تم سمجھ جانا کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں ایمان حرارت کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرا عاشق رقص کو پسند نہیں کرتا، سرور کو پسند نہیں کرتا، اپنی زندگی کا معیار بناتا ہے۔ یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ سے ہے، بندگی کا طریقہ آپ نے دیا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے دیا ہے، میری حفاظت آپ تمام کے چمچماتے چہرے یہ بتا رہے ہیں ہم کل بھی نبی کے لیے اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ ذہن دے دیا یا رسول اللہ ہمیں خوشی ملتی ہے مصطفیٰ آپ یاد آتے ہیں، ہم ملتا ہے تب بھی آپ یاد آتے ہیں، ہماری زندگی میں نبی نبی ہے، ہمارے معاملات میں نبی نبی ہے۔ جس طریقے سے پروردگار نے آپ کو اپنا محبوب کہا، ہم بھی زمانے سے کہتے ہیں کہ ہم زمانے میں اپنا انداز اپنا معیار سب سے الگ رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری بندگی جینے ہمیں بندگی کرنے کا طریقہ آپ نے دیا، ہمیں آنکھوں کو روشنی ملی مگر آپ کی وجہ سے ملی، آپ نہ ہوتے روشنی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے سماعتیں نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے کان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے فیضان بھائی کی شادی میں ذکر رسول کہاں سے ہوتا، پتا چلا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ موجود ہے، ذکر ہو رہا ہے آنکھیں ہیں ذکر رسول ہو رہا ہے مصطفیٰ موجود ہے، زبان میں تاثیر ہے مصطفیٰ موجود ہے، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں چل رہا ہوں مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں بول رہا ہوں مصطفیٰ آپ موجود ہے، میری گفتگو میں نبی ہے، میری زندگی میں نبی ہے، میری بندگی میں نبی ہے، میرے کردار میں نبی ہے، میرے اخلاق میں نبی ہے، میری رفعت میں نبی ہے، میری عزت میں نبی ہے، میری شان میں نبی ہے، میرے مقالات میں نبی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ نے بتایا، زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے دیا، بندگی کرنے کا طریقہ آپ نے دیا۔ یا رسول اللہ یہاں تک محدود نہیں، پروردگار کے حبیب آنکھ کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے، باتیں کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے، چشمان غزالہ کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے، مصطفیٰ آپ ہیں، سب کچھ عطا کیا، یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے آپ کا محبوب بنا دیا، آپ کا امتی بنا دیا، آپ کا غلام بنا دیا، اور یہاں تک محدود نہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں مانتے ہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں جانتے ہیں، مصطفیٰ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، مصطفیٰ ہم زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے قدموں سے ملا، اتنا ہی نہیں بلکہ پروردگار نے آپ کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا ہے۔
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک، ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو ذکر کی محفل کو سجایا، مگر مصطفیٰ میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، اللہ اکبر آپ کہیں تو زندگی جینے کا مینار چھوڑ دوں، اللہ اللہ اللہ، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، مصطفیٰ آپ کے لیے میں اپنے وقار کو چھوڑ دوں، اپنی زندگی کو چھوڑ دوں، مصطفیٰ اگر آپ ہیں نا تو مجھے جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ میرے بھائی نے محفل سجا کر یہ پیغام دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ شادی کا ماحول ضرور ہے مگر لوگوں نبی کا دامن نہیں چھٹے گا، مصطفیٰ کا دامن باقی رہے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو خوشی ملے تو دامن رسول کو چھوڑ دیں، ہاں ہم یہ پیغام دیتے ہیں اگر کوئی رقص کی محفل سجاتا ہے تو اس کو محفل سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، مصطفیٰ خوشی میں آپ ہیں، غم میں آپ ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا ارے زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں تو کہا محترم حضرات، شاعر کہتا ہے آگے، شاعر نے اپنے انداز میں دیکھی کتنا اچھی بات جملہ پروئی، کہا ممکن نہیں کہ سنت سرکار، ممکن نہیں کہ سنت سرکار چھوڑیں گے۔ اور محترم حضرات شاعر کہتا ہے اللہ اکبر، محترم حضرات کہ حشر میں خدا کہے گا اپنے نبی سے، حشر میں خدا کہے گا اپنے نبی سے تو جتنے کہے اتنے گناہگار چھوڑ دو، تو جتنے کہے۔ اور کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہر تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، اور وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، ارے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اور بچپن ہی سے والدین نے سکھایا تھا بیٹا، بچپن ہی سے والدین نے سبحان اللہ بیٹا ارے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کون دیتا ہے سبھی کو تو آمنہ کا لال دیتا ہے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے سبھی کو آمنہ کا لال دیتا ہے، جی بے شک حق ہے، کون دیتا ہے سبھی کو آمنہ کا لال دیتا ہے۔ ارے جب تذکرہ چھڑتا ہے حسن والوں کا، جب تذکرہ چھڑتا ہے حسن والوں کا، یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے۔ محترم حضرات میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ رب قدیر قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ خیال رکھنا، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ابن آدم سے اللہ مخاطب ہے، تمام افراد سے مخاطب ہے، مومنین غیر مومنین سے مخاطب ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا،
ایک جان سے پیدا کیا اور پھر پروردگار فرماتا ہے اسی میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے، بے تمہارے شک جوڑے بھی اسی میں سے بنائے۔ قسم خدا کی جو محفل کا مقصد رہے گا نا بتانے کا، وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جب اہلیہ آئے تو اس موقع پر ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ بے شک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب خود تو کھا رہے ہیں ہوٹل پر مرغا اور وہ چٹنی پیس رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہنہ لباس لکم انتم لباس لہن کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ بس بے شک آیت کا مفہوم سمجھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یاد رکھیں اللہ کا ڈر طاقت ہے۔ اللہ کا ڈر، جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، خشیت الہی سے کوئی دل لرزتا ہے، تو پروردگار پوری کائنات کو اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ پروردگار اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے، کہا ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اسی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور پروردگار فرماتا ہے اسی میں سے پروردگار نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں بنائے، بہت سارے اور مرد اور بہت ساری عورتیں بنائی۔ پھر رب قدیر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، بات ارحام پر روکیے بھی۔ اب قرآن کریم پر چلتے، رب کیا کہتا ہے؟ لوگو اللہ سے ڈرو، مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ محترم حضرات، شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات میں عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اکٹھی ہونے کے بعد گیت میں لگ جاتی ہیں، اور وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے نا کہ نماز یاد کر لے اتنی دیر، تو کہتی ہیں مولانا نماز یاد نہیں ہوتی، اور جب گیت گانا شروع کر دے نا تو رات ختم ہو جاتی ہے، ان کے گیت ختم نہیں ہوتے۔ حالات ہے، یاد رکھے شادی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر تم نے ڈھول بجایا، علامہ امام محمد باقر کہتے ہیں پھر بھی تمہاری آنے والی نسل پر برا اثر پڑے گا۔ اولاد ابھی پیدا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، مگر تم نے اسی نسبت سے اگر ڈھول کی محفل سجا لی تو یاد رکھیں تمہاری اولاد پر اس کا اثر ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کریں کیا؟ تو محترم حضرات محبتوں کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جمع نہ ہو، جمع ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، بارہا آپ نے ماں باپ کے بارے میں سنا نا، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، سنا نہیں؟ شاعر کہتا ہے ماں کو خدا نے وہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پر مصیبت بھی ٹال دی، اور خدا نے ماں کے پیار کی کچھ ایسی مثال دی، جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، آج تمام روئے زمین پر دیکھیے گھوم کر کے، تمام افراد مل کر یہ تو کہہ رہے ہیں صاحب ماں کی دعا ہے، ماں کا معاملات رہنا چاہیے، مگر آؤ تو صحیح کیسی زندگی گزارے۔ اگر ہمارا کہیں سے رشتہ ہو جائے نا تو ایک تو رشتہ کرانے والا بچولیا ہوتا ہے۔ آج بچولیا کے حالات یہ ہیں کہ قسم خدا کی آپس میں رشتہ ملانے کے لیے جتنا چاہے جھوٹ بولتا ہے، بس سوچتا ہوتا ہے کہ رشتہ مل جائے۔ سچ بولو، حق بولو۔ قسم خدا کی اگر کوئی لڑکا شرابی ہے تو بتا دو، لڑکی گناہگار ہے تو بتا دو، اور یہ کوئی گناہ نہیں۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خلاصہ کرنا کوئی غیبت نہیں ہے، وہ یہ ہے محترم حضرات۔ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، اور ایک چیز مفتی سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی تمہیں پوچھنا پڑے گا، تو حالت اظہار اپنے دلی بات کو کھول کر کے پوچھنا پڑے گا۔ کیا کہا میں نے محترم حضرات؟ اگر کوئی مرد مجاہد رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں ڈھول کی محفل سجاتا ہے نا تو قسم خدا کی عورتیں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ کو بھول جاتی ہے، قرآن کی تعلیم کو اٹھا کر رکھتی ہے۔ بتائیے میرے نبی نے تو یہ طریقہ نہیں دیا ہے، ارے مصطفیٰ نے تو یہ طریقہ دیا ہے کہ تم شادی کرو تو ایسی نہ کرو۔ میرے نبی پر اتنے ترددوں کے پہاڑ توڑے گئے، تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، مگر مصطفیٰ نے اپنی شریعت کو بالائے طاق نہیں بلکہ مصطفیٰ نے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ مگر ہائے امتی تو بھول گیا، مصطفیٰ کے طریقے کو بھول گیا، مصطفیٰ کے کردار کو بھول گیا، مصطفیٰ کی زندگی کو بھول گیا۔ ذرا غور تو کر، میرے نبی کی شہزادی ہے، حضرت زینب ہے۔ محترم حضرات، کس قدر اس کلمے کے لیے ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، کس قدر محترم حضرات۔ مگر دیکھیے تو صحیح، آج ہم شادی کرتے ہیں نا تو شادی کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ارے جب ضرورت پڑی ہے لوگوں، صحابہ نے اپنی جانوں کی بلیاں دی ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی ہے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ ضرورت پڑی تو تلوار اٹھانے کی اٹھا لی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جان دینے کی باری آئی نا تو اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ کس لیے؟ آقا کے کردار کے لیے۔ محترم حضرات، آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو آج یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کلمے کی شریک ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ بھی نبی کو مانتی ہے۔ بس یہ سوچتے ہیں مغربی تہذیب، مغربی کلچر کو اتنا اجاگر کر رہے ہیں، اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں کہ محترم حضرات بھول گئے مصطفیٰ کی بیٹی نے زندگی کے
कैसी गुजारी, मुस्तफा की बेटी कैसी थी, आका की बेटी ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत ज़ैनब का नाम सुना होगा, जब मुस्तफा का आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तो उससे पहले नबी ने रिश्ता कर दिया, उसी से पहले निकाह भी कर दिया है। ये नबी की बेटी है, नाम ज़ैनब है। मगर देखिए तो प्यारे, इधर नबी पर जुल्म हुए। जैसे ही नबी ने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ये वही नबी है जो आज कल तो हमारे फैजान भाई दूल्हा बनेंगे, मगर पीछे महीने में मुस्तफा दूल्हा बने। मगर मुस्तफा दूल्हा बने थे तो जानते हैं आका ने क्या कहा था? आका ने कहा था यौमन हशरुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आका फरमाते हैं मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है गुनाहगार उम्मत होगी मेरी और कब्रों से डंडे मारकर उठाओगे। कहा फिर क्या चाहते हो? रब ने ऐलान फरमा दिया यौमन हशरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा। ए महबूब, अगर तेरी उम्मत कब्रों से उठाई जाएगी ना तो तालिब हाथ नहीं या खाली कदमों पर नहीं, बल्कि मैं उसे एक रफ अता फरमाऊंगा, अल्लाहु अकबर बुराक अता फरमाऊंगा। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले भूल गए कि मुस्तफा ने इस निकाह को आम करने के लिए, शादी के मसाइल को आम करने के लिए, कुरान और हदीस को बुलू देने के लिए बेशुमार कुर्बानियों को दिया है। अरे मुस्तफा पर कहीं ताइफ के बाजारों पर गुजरे, कहीं आका करीम के पत्थर मारे गए, कहीं मुस्तफा को अल्लाहु अकबर पत्थरों की बारिश की गई, कहीं मुस्तफा को साहिब कहा गया, कहीं मुस्तफा को काजी कहा गया, कहीं मुस्तफा को झूठा कहा गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और मेरी कौम बता तो सही, ये कौन सा नबी था? ये वो नबी था जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश करती हुई नजर आती है। ये वो नबी है जिसकी वजह से ये सूरज निकला है, चांद निकला है, बल्कि रब तो कहता है ए महबूब तुझे पैदा किया, इस वजह से रबूबियत को इज़हार किया। तू ना होता कुछ ना होता। ए महबूब, मतलब ये है कि महबूब जमाने में रहकर मैंने बेशुमार नेमत अता फरमाई। मतलब ये है आदम बने थे, नबूवत तेरी वजह से मिली। अल्लाहु अकबर, शीश बने मगर नबूवत तेरी है। अल्लाहु अकबर, रब्बे कदीर फरमाता है ए महबूब बेशुमार नेमतें मैंने तेरी वजह से अता फरमाई, कायनात तेरी वजह से अता फरमाई। उस पैगंबर को आज हम दुख दे रहे हैं। मुस्तफा के पसे पुष्ट आका करीम के किरदार को छोड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्तफा बता रहे हैं, आका सलीका दे रहे हैं, बल्कि रब तो कहता है ए महबूब आदम मेरा था, ऐसे ही अबू बकर मेरा है, सदाकत तेरी है, उमर मेरा है, अदालत तेरी है, उस्मान मेरा है, सखावत तेरी है, अली मेरा है, शुजाअत तेरी है। ए महबूब सूरज मेरा, रोशनी तेरी है, चांद मेरा, चांदनी तेरी है। ए महबूब इस जमाने को मैंने तेरी वजह से, कायनात को तेरी वजह से, रुए जमीन को तेरी वजह से मैंने पैदा फरमाया। ये तेरा एहसान है। मेरे इमाम की नजर हदीस रसूल पर पड़ती है, पुकार उठते हैं अर्शे हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दा है रसूल, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदात रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो। जब कोई रात की तारीकी में ढोल ताशे की बारी आ जाए ना, ढोल ताशा ना बजाओ। मैं बताता हूँ एक रास्ता, तमाम लोग सुने। जमा भी हो औरतें, मैं मना नहीं करता, मगर जमा होने के बाद कुरान की कोई भी आयत ले लें, उसकी तिलावत करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोचकर वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितून, कि जैसे एक गुलाम आका के सामने नजरों को झुकाए रखता है, ये जहन से ना निकलने दें कि परवरदिगार के जलवे हर शय में है और मौला हमें देख रहा है। ये यकीन पैदा करें। और फिर बैठने के बाद कुरान की लोग सोचते हैं फलायत पढ़ो, फलायत पढ़ो। अरे मैं कहता हूँ कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पाक मोमिनीन के लिए कुरान में शिफा भी है और रहमत भी है। कुरान की कोई भी आयत को पढ़ ले, और कुछ लोग पढ़े हुए नहीं होते तो वो भी सुने। कुरान का पढ़ना इबादत है। जो इंसान कुरान
पढ़ नहीं सकते वो कुरान को सुन लिया करे, इसलिए कि रब की रहमत ने जहां कुरान का पढ़ना इबादत रखा वही कुरान का सुनना भी इबादत। कुरान पढ़े लेकिन बैठने के बाद बेहतर ये है, अल्लामा इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं वो आदम खैरा अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत को पढ़ें। औरतें बैठने के बाद ना एक पानी का अल्लाहु अकबर कोई भी चीज को ले लिया जाए। आप कहेंगे क्या चीज को लिया जाए मौलाना? इसलिए कि बेशुमार जमाना ऐसा चल रहा है कि ढोल में तो बेशुमार लोग जमा होते हैं। मैं कहता हूँ जमा हो मगर रब की रिजा के लिए जमा हो मगर मुस्तफा की खुशनुदी के लिए जमा हो। आका खुश हो गए, कसम खुदा की अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारे कदमों पर डाल देगा। मोहतरम हज़रात, करना ये है कि मेरे नबी की जिंदगी को अपना लो। जब तुम्हें पढ़ना है इमाम मोहम्मद ये शहजादा रसूल है, आका करीम का नवासा, अल्लाह अकबर बयान फरमाता है। और लोगों, नौशा मोहम्मद फैजान भाई से मैं मुखातब हूँ, अगर ऐसी रात में कोई बात आ जाए ना तो बैठने के बाद एक बाल्टी में पानी ले लें, औरतें भी बैठ जाए चाहे मर्द अलहदा बैठ जाए, और कुरान की एक आयत को पढ़कर तिलावत करती रहे, उस पर दम करती रहे। सूरह फलक को पढ़े तिलावत करके दम कर दे, सूरह फातिहा को पढ़ ले दम कर दे, सूरह निसा को पढ़ ले दम कर दे, सूरह बकरा को पढ़ने के बाद और दीगर सूरों को पढ़े और दम कर दे। इसी तरीके से सूरह मायदा को पढ़ लिया जाए, सूरह यासीन को पढ़ लिया जाए, सूरह फलक को भी पढ़ लिया जाए, सूरह नास को उस पर पढ़कर दम कर दिया जाए, सूरह इखलास को पढ़ा जाए, सूरह कौसर को पढ़ा जाए। सूरह कौसर के ताल्लुक तो मेरे नबी यहाँ तक कहते हैं जब तुम्हें औलाद ना हो तो तुम सूरह कौसर की नमाज फजर के बाद हमेशा तिलावत किया करो, अल्लाह तुम्हें औलाद दे देगा। सूरह कौसर को पढ़ लो। और मोहतरम हजरात, सूरह इखलास को पढ़ लो, सूरह 3 को पढ़कर उस पर दम कर लो। अब क्या करे, रख लो, रखने के बाद उस पानी को सामने रखा रहने दो। अब जब शादी हो जाए ना, शादी होने के बाद बीवी आ रही है, वो किसी की बेटी है, वो भी किसी की शहजादी है, उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। इसलिए कि नौशा जो शादी करता है ना, ये बहुत तवील मजमून है मगर मैं तेजी के साथ बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर, आज का नौशा क्या करता है, शादी के माहौल को अपने यारों में बयान करता है, दोस्तों में बयान करता है। याद रहे, जो अपने यारों में, अपने दोस्तों में इन तमाम अशिया की बातों को बयान करता है, अल्लाह अकबर, वो नेक साले नहीं हो सकता। अल्लाह तो कुरान करीम में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फुक़हाए अहनाफ और मुहद्दिसीन हिसाब, मुफस्सिरीन इकराम यहाँ ये फरमाते हैं इसके 4 मतलब है। उनमें एक मतलब ये भी है जैसे गर्मी में अल्लाह अकबर शिद्दत गर्मी से बचने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही तुम्हारी बीवी है तुम्हारी इज्जतें बचाने के लिए, और तुम उसकी इज्जतें बचाने के लिए बयान करते हैं जैसे ठंड में बचने के लिए हम रुमाल वगैरह डालते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारी गर्मी यानी तुम्हारी शिद्दत यानी जाड़े और ठंडक की महसूस को तुम्हारी दूर कर दे। और जब बंदा शादी करता है उसकी वजह यही होती है मेरी असमत की हिफाजत हो जा, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत हो जा। जो इंसान ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करता है उसे कोई नेकी नहीं मिलती, मगर जो इंसान इसलिए शादी करता है, मुस्तफा आपकी सुन्नत है, मुस्तफा हुसूल औलाद है, मैं औलाद के लिए शादी कर रहा हूँ। इन्ना आतीना कल कौसर के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। औलाद ज्यादा होगी आप मोहब्बत फरमाएंगे, औलाद ज्यादा होगी आपकी उम्मत ज्यादा होगी, औलाद ज्यादा होगी मुस्तफा आप मुस्कुराकर मुझे देख लेंगे। आका करीम इसी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ। शादी करने का एक मकसद मेरा ये भी है, मुस्तफा मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने दामन को बचा लूँ दूसरे के दामन से, यानी दीगर अफाल में जो इंसान घिर जाता है, अल्लाह अकबर, जो इंसान जिना की तारीफ रागिब होता है उससे अपने दामन की मैं हिफाजत करना चाहता हूँ। ए मौला के हबीब, इसी वजह से मैं निकाह करना चाहता हूँ। जब बंदा नियत में ठान लेता है मेरी नियत ये है, और निकाह भी 4 वजह से करता है, ली मालिहा माल की वजह से, ली दीनिहा लड़की का दीन देखकर, ली हुस्निहा लड़की का हुस्न देखकर, अल्लाह अकबर ली नसबिहा लड़की का नसब देखकर। सबसे प्यारी शादी वो है जो लड़की का दीन देखे, जो लड़की की दीनदारी देखे, जो मालो दौलत ना देखे। आज तो आलम ये है कि जहेज ज्यादा दिया जा रहा है ना तो अपने देख रहे हैं, बेगाने देख रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कराए जा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है ए मौलाना साहब हम अपनी बेटी को बुलेरो दे रहे हैं ना, आओ तुम ऐलान कर दो ताकि तमाम लोग जहेज देखने आ जाए। ओ प्यारे, जब तू जहेज दिखाता है तो अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं। अमीर बाप तो सोच लेता है इसने बुलेरो दी है मैं अपनी बेटी को स्कॉर्पियो दे दूंगा, मगर बता गरीब जो होता है उसके सीने में जो आग लगती है वो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर, वो
परेशान रहता है, उसका दिल फट जाता है। अल्लाह अकबर, उसकी बेटी भी आती है, गरीब बाप की बेटी भी होती है, अमीर बाप की बेटी भी होती है। जैसे अमीर बाप की बेटी आती है वो खुश होकर चली जाती है, मगर गरीब बाप की भी बेटी आती है। अब जरा गौर करे प्यारे, गरीब बाप की बेटी जब जहेज को देखती है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती है, ए मौला, गरीब होना मेरा कोई गुनाह तो नहीं है मौला, मेरा बाबा गुनाहगार है, मेरा बाबा मौला अगर गरीब है तो बता इसमें मेरी क्या खता है? क्या मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मौला, मुझे अच्छा घर नहीं मिलेगा? रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब तमाम अफराद मिलकर सो जाते हैं, अल्लाह अकबर अपने रब की मशीदत को ये पुकार कर कहती है, ए रब्बे सुलमनन, बता तो सही मौला मेरी क्या खता है? सुबह उठती है, कोई समझे न समझे, बाप सवाल करता है, ए बेटी आंखें तेरी लाल है, बता तो सही कोई परेशानी है? किस चीज ने तुझे परेशान किया है? अगर बेटी बहाना भी बनाए ना, बाप बाप होता है, बाप समझ जाता है। आज तो लोगों ने यूं ही कहना शुरू कर दिया, मेरी माँ की दुआ है, हर मामलात में माँ की दुआ है, बीवी अच्छी है तो माँ की दुआ है, अच्छा मामलात हो गए तो माँ की दुआ है। मैं कहता हूँ लोगों अच्छी बात है, माँ की दुआ है, मगर कभी कभी कह दिया करो मेरे बाप की भी दुआ है। बाप ना होता आंखें कहाँ होती, बाप ना होता वकार कहाँ से मिलता? बाप की वजह से ये 6 फुट का तुझे वजूद मिला, तुझे खाना मिला, अच्छी होशी मिली, तो ठंड में बैठा, बाप तपता रहा है, तो बारिश से बचता रहा, बाप बरसात में तेरे लिए भीगता रहा। कभी कहा है तूने कि बाप की दुआ है? मोहतरम हज़रात, याद रखना, तुझे जो दौलत मिली है वो तेरे दम से नहीं, बाप के काम से मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान रज़ा नईमी। तुझे जो दौलत मिली है वो तेरे दम से नहीं, बाप के करम से मिली है। बाप को जान, बाप के मकाम को पहचान। मगर मोहतरम हज़रात हो क्या गया है, बस बाप बड़ा हो गया ना मोहतरम हज़रात, बाप अगर ज़ईफ़ी को पहुंच गया तो हम परेशान करने लगते हैं। बस इख्तिताम की तरफ चल रहा हो हमारे ख्यालात। अरे बाज़ लोगों का तो ये अलमिया हो चुका है कि बीवी में खामी है ना तो माँ को बुरा कहते हैं, बीवी में कमी है तो बाप को। और एक और अजीब बात चल रही है, अगर बीवी के बच्चे ना हो तो अल्लाह अकबर उस बीवी से नाराजगी होती है, माँ बाप बुरा कहते हैं। मैं कहता हूं अगर बीवी के बच्चे नहीं तो उस औरत की गलती नहीं, वो तेरे बेटे की गलती होगी। मेरे नबी कहते हैं औलाद का होना ये बाप की किस्मत है, औलाद का होना ये बाप की किस्मत है। अल्लाह की जानिब की बातें हैं भाई, क्यों किसी को इहानत से देखते हो, क्यों इस्तिग़फ़ार करते हो? मेरे नबी फरमाते हैं औलाद का होना बाप की किस्मत में और दौलत का होना बीवी की किस्मत में। मगर उल्टा हो रहा है, अगर दौलत नहीं कमाता तो मोहतरम हज़रात बीवी छोड़ने को तैयार है, हालांकि तेरी वजह से तो दौलत मिलेगी। और कसम खुदा की अगर औलाद ना हो तो शौहर छोड़ने तैयार है। ये हमारा अलमिया बन चुका। और अगर कोई खामी हो जाना तो यही बेटा उठ करके कहता है मेरी माँ कैसी बीवी देखी है, कैसे मामलात में तूने मेरी बीवी को देखा है। मेरी बीवी अच्छी जरूर है, हुस्न वाली भी है, अल्लाह अकबर निखार है, कोई आता है तो चाय बनाकर भी देती है, मगर माँ मुझे कुछ खसलत इसकी बुरी लगती है। और भाई क्या खसलत बुरी लगती है? एक इंसान में तमाम औसाफ तो अच्छे नहीं हो सकते, तमाम बातें अच्छी तो नहीं हो सकती। मेरे भाई अगर कुछ मामला भी है तो नरमी का बर्ताव करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं, यहाँ तक फरमाते हैं अगर मारने की बारी आए तो दयूस है वो शख्स जो बिला वजह अपनी बीवी को मारता है, और जालिम है वो शख्स जो बिला वजह अपनी बीवी को मारता है। अल्लाह अकबर। मगर हमारा अलमिया क्या हो चुका है? गज़म में हम है, बीवी को मार देते हैं। और औरतों में एक अलमिया ही हो चुका है, अगर शौहर कोई काम बता देना औरत का तो कह देते हैं बीवी का गुलाम बन गया, बीवी का गुलाम बन गया। हालांकि झाड़ू मारकर नबी ने बताया, औरत के साथ काम करके मुस्तफा ने बताया। आका तो यहाँ तक कहते हैं जो अपनी बीवी के वक्त यानी नाजुक हो तो उसका हाथ बटा दे तो अल्लाह ऐसे घर में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा देता है। बेशक बेशक। अब बताइए आप ही, अगर बीवी गलत हो तो माँ की गलती नजर आती है, बीवी का कोई मामला हो तो माँ की बुराई नजर आती है। मैं कहता हूँ प्यारे, जब तेरी माँ बीवी को देखने गई थी ना तो देखते हुए कसम खुदा की तू तो अपनी बीवी का इख्तियार अपनी माँ को सौंप देता,
آج پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ محترم حضرات اگر سونپا تھا تو کہنے کی گنجائش نہیں، اور اگر نہیں سونپا تھا تو تجھے سونپ دینا چاہیے تھا، مگر علم یہ ہو چکا ہے مولانا بیوی بڑی اچھی ہے، بیوی بڑی نیک ہے، میری ماں ہی کمی کر دیتی ہے، خبردار تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ نہیں حضرت ہمیں ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ماں کے ساتھ تلنا تو اپنی بیوی کو دو؟ نہیں، قسم خدا کی ماں تو ماں ہے، ماں جیسی تو دولت ہے ہی نہیں، ماں جیسی نعمت تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اختلاف نہیں رکھنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ اور جب تیری بیوی کو دیکھنے کے لیے گئی تھی نا تو تو بھی اچھا ہوتا، چہرے پر داڑھی ہوتی، نمازی ہوتا، غازی ہوتا۔ قسم خدا کی جب تیری بیوی کے پاس تیری ماں گئی تھی وہ سوال کرتی میرا بیٹا ہے، اگر داڑھی والا کہہ کر وہ لوٹ آتی، وہ کہہ دیتی میں شادی نہیں کروں گی، تو وہ غلط بیوی ہوتی، وہ فاحشہ ہوتی، وہ بری عورت ہوتی۔ مگر کنیز فاطمہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ ہیرو کی خدمت گزار ہوتی، وہ ایکٹریس کے قریب رہنے والی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ برے کردار والی ہوتی، مگر تو نمازی ہوتا، تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی، وہ بیوی کنیز فاطمہ ہوتی، تو وہ کہنے لگتی، بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتی میں شادی کروں گی۔ جب وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی، قسم خدا کی ادھر اس کے قدم آ جاتے، ادھر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد۔ اللہ نے قرآن کریم میں آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، او لوگو اس اللہ سے ڈرو، پروردگار سے ڈرو کہ جس کے نام سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ والارحام اور کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب قدیر فرماتا ہے اور رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تم پر سخت نگہبانی فرما رہا ہے۔ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کبھی بھی وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر کی برائی کرے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، کوئی بات بھی ہے تو دل میں رکھیں، حکمت سے کام لیں تب کام ہوئے گا، ورنہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری اتنا بڑا عمل ہے۔ عبدالسلام ایک صحابی ہیں جو نبی کو قتل کرنا آئے، نبی اوپر بیٹھ کر کے صحابہ کو حسن سلوک کا معاملہ بتا رہے اور کہتے ہیں لوگوں جو دنیا پر حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عبدالسلام آ کر کے بیٹھے، نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور آقا نے نیچی کر لی۔ عبدالسلام تلوار لے کر نبی کو قتل کرنا آئے، مگر آخر میں جیسے ہی بیٹھے محفل ختم ہوئی، مصطفیٰ نے فرمایا عبدالسلام رشتہ داری سے حسن سلوک کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ نبی نے وہ بیان شروع کر دیا۔ تو عبدالسلام سے آخر میں بولے عبدالسلام کیا کرنے آ گیا؟ کہا حضور آپ کا غلام بننے آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہم پر سخت نگہبانی فرما رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے بتایا تھا پیالے کا پانی، جب تمہارا نکاح ہونا تو اس پیالے کے پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو۔ کسے پلانا ہے؟ مڑے والی رات میں جو قرآن پڑھا گیا اس پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین، ان کا بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام محمد باقر، وہ بیان فرماتا ہے لوگوں جو پانی بھرا ہوا تمہارے پاس گلاس ہے نا تو اپنی بیوی کو پلا دو۔ سوال ہو گیا حضور پلا دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر پی لیا اس پر آسیب تھا اللہ آسیب کو دور فرما دے گا، اللہ آسیب کو دور فرما دے گا۔ جنات تو دور ہے، خبیث ہے تو دور ہے، تمام چیزیں دور فرما دے گا۔ کہا اگر کچھ نہیں تو آنے والی زندگی میں اس کی آسیب سے حفاظت فرما لے گا، اور اگر آسیب نہیں بھی ہوا اور قسم خدا کی اس کی کوکھ میں اس کی شکم سے جو تمہاری اولاد ہوگی اگر پانی پیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس اولاد کو ولی کامل بنائے گا یا علی ربانی ضرور بنا دے گا۔